الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ. معززین حاضرین و سامعین کرام، آج کے اس جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں ہم نے سورۃ شورا کی 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 13، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15. انشاءاللہ العزیز ان 3 آیات کریمہ کا آج درس ہوگا اور ان کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے. پچھلا درس جو تھا اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے
جسمانی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا. جو درس گزرا ہے اس میں جسمانی نعمتوں کا ذکر تھا. فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے جوڑے بنائے. ومن الانعام ازواجا، اور جو جانور ہمارے پاس ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بھی جوڑے بنائے. یزرعکم فی، تاکہ انسانوں کی نسل بھی بڑھے اور جانوروں کی نسل بھی بڑھے. اس میں انسانوں کا فائدہ بھی ہے ہر حال میں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اور آگے فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں ہیں، ان کے خزانوں کی. تو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو اللہ چاہتا ہے وسیع روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو گزارے کے مطابق دیتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے. تو یہ جسمانی نعمتوں کا ذکر تھا. اب آج کے درس میں ان 3 آیات کریمہ میں روحانی نعمتوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ بڑا اہم مسئلہ ہے آج کے درس میں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا. والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی. وما وصینا بہ ابراہیم، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا. کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر یہ بات بہت گراں ہے وہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یریب، اور اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا تھا. بغیا بینہم، آپس کے حسد اور ضد کی وجہ سے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات گزر نہ چکی ہوتی ایک مقرر میعاد تک، لقضی بینہم، تو کب کا ان میں فیصلہ کر دیا ہوتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ ان سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں. یہ 2 آیات کریمہ کی تفسیر عرض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم ارشاد فرمایا. کیا؟ شرع لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین جو ہے وہ بنایا ہے، اس کی راہ ڈالی ہے. تمہیں ایک دین تمہاری طرف رب نے بھیجا ہے، اور یہ وہ دین ہے جس کا حکم رب تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. یعنی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جو رب تعالیٰ نے دین دیا ہے یہ وہی دین ہے جو اللہ نے کس کو دیا تھا؟ نوح علیہ السلام کو. والذی اوحینا الیک، اور اے میرے محبوب یہ وہی دین ہے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی. نوح کو جو دین دیا، اے امت محمد تمہیں وہی دین دیا، اور اے میرے محبوب ہم نے اسی دین کی وحی بالکل بے عینی اسی دین کی وحی آپ کی طرف بھی کی.
وما وصینا بہ ابراہیم، اور یہ وہی دین ہے جو ہم نے آپ کو بھیجا، یہی دین جو تھا اس کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا، وموسیٰ وعیسیٰ، اور جو دین اور شریعت تمہیں دی یہی دین ہم نے موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی دیا۔ تو جب یہ سارے نبیوں کو ہم نے یہ دین دیا تو پھر کیا کرو، ان اقیموا الدین، اس دین کو ضائع نہ ہونے دو، اس پر قائم رہو، اس کو قائم رکھو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي، اور اس میں فرقہ بندی اور تفرقے اور اختلاف نہ ڈالو۔ کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، مشرکوں پر یہ بات بڑی بھاری گزرتی ہے جس کی طرف اے محبوب آپ ان کو بلاتے ہو، یعنی آپ کو وہ صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، آپ کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، آپ سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہو نا کہ تمہارے بت جھوٹے ہیں، جب تم کہتے ہو نا کہ تم آخرت کو نہیں مانتے تو قیامت کو تمہیں عذاب ملے گا، جہنم میں جاؤ گے، تمہارے جو بت ہیں یہ جھوٹے ہیں، تم مشرک ہو، تم کافر ہو، جب تم ان کو یہ بات کہتے ہو اور کہتے ہو ایک اللہ کو مانو، ایک اسلام کو مانو، دین کو مانو، قرآن کو مانو، تو یہ بات انہیں بہت بھاری لگتی ہے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اپنے قریب چن لیتا ہے، جس کو چاہے چن لے۔ بلال رنگ کا کالا ہو، ہونٹ موٹے ہوں، کوئی پیسہ ٹکا اس کے قریب نہ ہو، کوئی آدمی اس کو عزت کی نظر سے نہ دیکھے، کوئی آدمی اس کی خیال نہ کرے، لیکن جب اللہ چاہے، اللہ جب چاہے تو بلال کو وہ مقام دے دے کہ سارے قریش نیچے کھڑے دیکھتے رہیں اور بلال کعبے کی چھت پر اذان پڑھے۔ جس کو اللہ چاہے اس کو مقام عطا فرمائے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اس کی طرف رجوع لائے، اس کی طرف چلے، رب اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ یعنی کیسے کہ اللہ نے، حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ کی طرف ایک بالش چلتا ہے، اتنا چلتا ہے جو قدم سے بھی چھوٹا ہے، جب اتنا چلتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہے۔ جب بندہ اس کی طرف چلتا ہے، یہ نہیں کہا کہ بڑا کو ولی چلے، جو بندہ ہو جو اپنے آپ کو رب کا بندہ سمجھے اور ڈر سے اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے اس کی طرف چلے، ایک بالش اللہ اس کی طرف ایک قدم چلتا ہے یا ایک ہاتھ چلتا ہے۔ اور جو اللہ کی طرف جو ہے ایک ہاتھ چلتا ہے یا ایک قدم چلتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ جب یہ پیدل چلتا ہے وہ دوڑ کر آتا ہے، تو اللہ چلنے سے دوڑنے سے پاک ہے۔ معنی کیا ہے کہ اس کی رحمت ایسے دوڑ کر آتی ہے کہ اس آدمی کو جو ہے اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے جس کو اللہ چاہے اس کو چن لے، اور جو اس کی طرف چلے اس کو رب تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کا ذکر فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے جو آپ کو دین دیا، آپ کی امت کو، یہی دین ہم نے کس کو دیا؟ نوح کو دیا، یہی دین ابراہیم کو دیا، یہی موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا۔ 2 سوال پیدا ہوا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے 1,24,000، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے 1,40,000، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے 2,24,000۔
تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کہو نا کہ انبیاء کی کتنی تعداد ہے تو کہو 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی اللہ نے بھیجے ہیں. یہ احتیاط ہے، کیونکہ اگر آپ ڈیفینیٹ کر دیں تو اس کا مطلب یہ جو غیر نبی ہے اس کو نبی میں ڈال دیا، جو نبی نہیں ہے جو ہے نبی ہیں ان کو نکال دیا. تو اس لیے جتنے بھی اللہ کے علم میں تو اتنے 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی ہیں ان میں سے 5 کو کیوں چنا؟ نوح کو، نبی کریم علیہ السلام کا، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کا. اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ جب یہ بڑے بڑے اولو العزم جو سب سے بڑے رسول ہیں وہ یہ ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، نبی کریم علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ ہیں. سب سے بڑے انبیاء یہ ہیں، نبی اور رسول یہ ہیں. تو جب ان کو ذکر کر دیا تو باقی ان کے تابع آ گئے. یہ اس کا جواب ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے چنا کہ آپ جد الانبیاء ہیں. 70,000 نبی آپ کی اولاد سے ہے. 70,000 نبی، یعنی دیکھو شان، دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہ 70,000 نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ان کی اولاد میں رکھ دی. کوئی بھی نبی ان کی اولاد سے باہر سے نہیں آیا. جو بھی نبی آیا یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے آیا یا حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے آیا. تو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں تو صرف ایک نبی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے باقی سارے نبی آئے. تو اس لیے جد الانبیاء کا ذکر کیا خاص کر. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ آپ پر تورات اتری ہے جو سب سے بڑی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب جس میں سب سے زیادہ مسائل ہیں وہ تورات ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور موسیٰ علیہ السلام کی پھر امت بھی بہت زیادہ تھی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ میں نے دیکھا کہ قیامت کا میدان قائم ہے اور انبیاء تشریف لا رہے ہیں. کسی نبی کے ساتھ ایک امتی ہے، کسی کے ساتھ 2 ہیں، کسی کے ساتھ 3 ہیں، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں. کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں. پھر ایک نبی آئے اور دیکھا کہ اس کی امت اتنی زیادہ ہے، کثیر تعداد میں، حد نگاہ تک. تو میں نے سمجھا یہ میری امت ہے. جب میں نے سمجھا میری امت ہے تو جب میں نے تحقیق کی، پوچھا تو نہیں موسیٰ علیہ السلام. یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتنی بڑی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت. اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی امت. پھر میں تھوڑا ٹھہر گیا، پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شاہ بادلوں کی طرح بہت تعداد میں ایک امت آئی. تو کہا گیا یہ آپ کی امت ہے. تو کتنی امت آپ کی؟ قیامت میں صفیں ہوں گی 120، اور 120 صفوں میں 80 صفیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. 40 صفیں باقی سارے نبی انکلوڈنگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. جبکہ آج عیسائی کتنے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. یہودی تھوڑے نظر آتے ہیں، عیسائی زیادہ نظر آتے ہیں. لیکن اس دن 80 صفیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، اور جو 40 صفیں باقی انبیاء کی ہوں. تو اس لیے ان کو ذکر کیا. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین جو ہے یہ سارے نبیوں کا ایک ہے. اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام.
یعنی آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام، نوح علیہ السلام کا دین بھی اسلام، ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام، یعقوب و یوسف علیہ السلام کا دین بھی اسلام۔ جتنے نبی گزرے ہیں ان کی طرف جو دین آیا اس کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ جب سب کا دین اسلامی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت میں فرمایا اشارہ علیکم من الدین ما وصی بہ نوحا، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین وہ چنا ہے جو اس نے دین نوح کی طرف بھیجا تھا۔ تو آدم کا کیوں نہیں ذکر کیا جبکہ دین شروع ہوا آدم علیہ السلام سے؟ تو آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، دنیا انسانیت کے باپ ہیں، آپ ہیومن بینگ کے اس باپ ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا ذکر آتا کیونکہ وہ باپ ہیں، ابو الانبیاء ہیں، ابو البشر ہیں، اور دین بھی ان کا وہی ہے جو دین اسلام ہے۔ تو نوح علیہ السلام سے کیوں ذکر کیا، آدم علیہ السلام سے کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ بڑی خاص بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کوئی مشرک نہیں آیا۔ سبحان اللہ، ایسا خوبصورت وقت تھا کہ آدم علیہ السلام کے دور میں آپ کی 1000 سال عمر تھی تقریباً، تو 1000 سال جو آپ کی عمر تھی اس دوران کسی نے بھی اللہ سے شرک نہیں کیا، اور جب کوئی مشرک نہیں تھا تو کوئی درخت اللہ نے ایسا پیدا نہیں فرمایا تھا جس پر پھل نہ، کوئی درخت ان کے دور میں بغیر پھل کے نہیں تھا، اور کوئی کانٹے دار درخت بھی نہیں تھا۔ یہ درختوں کا پھل نہ پیدا کرنا، بغیر پھل کے درختوں کا ہونا، یا درختوں پر کڑوے پھل لگنا، یا درختوں پر کانٹے لگنا، یہ اس دور سے شروع ہوا جس دور سے انسانوں نے گناہ کرنے شروع کیے اور شرک کرنا شروع کیا۔ ورنہ آدم علیہ السلام نے، یہ قرآن مجید سے یہ ظاہر ہو رہا ہے نا کہ آدم علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ ان کے دور میں شرک تھا ہی نہیں، کسی آدمی شرک کیا ہی نہیں۔ تو دیکھ لو کہ زمین کتنی پاک ہوگی، جب شرک نہیں ہو رہا ہوگا پوری زمین پر تو زمین کتنی پاک ہوگی، اور جو پاک زمین ہوتی ہے وہ کتنے خوبصورت پھل اگاتی ہے۔ ماں باپ نیک ہوں تو اولاد حسین جیسی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ نیک ہوں تو اولاد اسماعیل علیہ السلام جیسی پیدا ہوتی ہے، اولاد اسحاق علیہ السلام جیسی پیدا ہوتی ہے، اولاد سیدہ خاتون جنت جیسی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ زمین جب ہموار ہو، زمین اچھی ہو تو پھل بھی اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کے دور میں زمین پاک تھی، کوئی شرک کر کسی نے غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا، کوئی بت نہیں بنایا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو رب تعالیٰ نے جتنے درخت پیدا فرمائے سب پر پھل تھے، اور کوئی روک ٹوک نہیں تھی، لوگوں کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، اور شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا تھا، کوئی درخت کانٹے دار نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تو جب لوگوں نے شرک شروع کیا تو اب اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے، اور نوح علیہ السلام کا پہلا دور ہے جس میں مشرک پیدا ہوئے۔ اب نوح علیہ السلام کے دور میں جب مشرک کام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام بھیجے، اسکرپچر بھیجے ان کے نوح علیہ السلام کی طرف، اور ہدایات بھیجی۔ آپ 950 سال وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، آپ نے تبلیغ فرمائی 950 سال، عمر آپ کی 1450 سال ہے، تو 950 سال تبلیغ فرمائی، تو کتنے مسلمان ہوئے؟ میکسیمم جو تعداد آتی ہے وہ 80 کی ہے، اور منیمم جو تعداد آتی ہے وہ 40 کی ہے، کہ 40 مسلمان ہوئے،
یا اگر بہت ہی آپ چھلانگ لگا لیں تو کتنے 80 پیدا ہوئے، جس میں آپ کی فیملی ممبر بھی شامل تھے، اور باقی سارے لوگ شرک کر رہے تھے۔ آپ نے بڑی تبلیغ فرمائی، بوڑھے ہو گئے، دن رات تبلیغ فرماتے، بڑے اللہ کے بڑے عظیم پیغمبر تھے، پہلے رسول ہیں، آدم ثانی کہلاتے ہیں کہ اولاد جتنے بھی انسان پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کے بعد جب طوفان نوح میں ختم ہو گئے، تب ساری انسانیت جو ہے یہ آدم ثانی نوح علیہ السلام کے اولاد سے پیدا ہوئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ شرک جو ہے ان کے زمانے سے شروع ہوا۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں اختلاف نہ ڈالو، نازل فرمایا کہ دین جو ہے وہ ایک ہے، نوح علیہ السلام کا ہو، آدم کا ہو، موسیٰ کا ہو، اسماعیل کا ہو، اسحاق کا ہو، یعقوب کا ہو، یونس کا ہو علیہ السلام، یہ سارا دین جو ہے وہ دین کیا ہے؟ ایک۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ جو یہود ہیں ان کا دین بھی اسلام ہے، عیسائیوں کا دین بھی اسلام ہے، لیکن باغیم بینہم، یہ قرآن آ رہا ہے، آگے آیت آ رہی ہے، باغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، اسلام دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام مسلمان نہیں رکھا، اور یہ یہودی اور عیسائی اور اپنے ناموں کے ساتھ یہ الفاظ لگاتے رہے، حالانکہ ان کے دین میں اور ہمارے دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرمایا نا کہ وہی دین جو ہم نے نوح کی طرف وہی کی، اسی کی موسیٰ کی طرف کی، اسی کی عیسیٰ کی طرف کی، قرآن فرما رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دین بھی وہی ہے جو ہمارا دین ہے، ہمارا دین وہی ہے جو ان کا دین ہے۔ دونوں پارٹیوں کا، دونوں گروہوں کا، سارے انبیاء کی امت کے گروہوں کا دین ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ وہ نہیں، وہ کیا ہے؟ وہی چیزیں، 6 چیزیں۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، رسولوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ ہر اچھا اور برا اللہ کی طرف سے۔ یہ جو 6 آرٹیکل ہیں، یہ جو 6 جز ہیں دین کے، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، نبی اور رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی جتنے بھی انبیاء تشریف لائے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جو اللہ نے دین بھیجا، اس کے اندر یہ چیزیں لازمی تھیں۔ اب کیا فرق رہا؟ ان کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں کوئی فرق رہا؟ اور اس کے بعد یہ تو تھا نا عقائد کا مسئلہ۔ اب اعمال میں ان پر نمازیں بھی فرض تھی، ان پر روزے بھی فرض تھے، ان پر زکوٰۃ بھی فرض تھی، ان پر حج بھی تھا۔ آپ دیکھا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر۔ تو پہلے لوگ کون ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ روزے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض تھے۔ آپ سنتے آ رہے ہو کہ آدم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ 3 ایام 20، 13، 14، 15، یہ فرض تھے آپ کے اور آپ کی امت پر۔ 13، 14، 15 کا روزہ آپ سمجھتے ہو کہ سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ آپ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ آپ بنی اسرائیل میں، یہود میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور بخاری شریف میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عیسائی تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر بھی 1 مہینے کے روزے فرض تھے۔ تو گویا کہ یہ روزے فرض تھے۔ پھر آپ نمازیں دیکھ لیں، یہ نمازیں جو ہم نے کئی دفعہ جمعے کے خطبے میں ذکر کیا کہ
آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو رات کو جنت سے اترے. جب وہ سرندی پہاڑ پر سری لنکا میں اترے تو رات کا وقت تھا. اب ایک آدمی جنت سے اترے اور سری لنکا کے پہاڑ پر اترے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. جب کہ افسوس نہ بجلی تھی، نہ رات کی روشنی تھی، نہ چاندنی. جنت کی روشنیوں کے سامنے سری لنکا کی کیا حیثیت تھی. آپ جب اترے تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ میں کہاں آ گیا. رات تو انتظار کرتے رہے، چونکہ اللہ کے نبی تھے، بیٹھے رہے. اندھیرا کوئی پتہ نہیں کہ کب صبح ہونے والی ہے. تو جب صبح کو پھٹی اور روشنی نظر آئی تو آپ نے اٹھ کر اللہ کے شکر کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ روشنی آ گئی. تو اللہ نے فجر کی نماز یہ فرض فرما دی، فجر کی نماز. اسی طرح یونس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ ان پر ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ ان پر انہوں نے پڑھی. تو وہ ایک نماز ان پر فرض تھی، جنہوں نے ایک نماز پڑھی. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے کو یہ کرم فرمایا، کہا کہ جتنی سارے انبیاء کی امتوں کی نمازیں ہیں وہ ساری ہم اپنے محبوب کی امت میں. تو اس کا مطلب یہ کہ جیسے عقیدہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، جیسے سارے پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کا عقیدہ وہی تھا جو آج ہمارا ہے. عقائد وہی تھے، ایمان وہی تھا، اعمال بھی وہی تھے، اعمال بھی وہی تھے. اور جیسے آج ہماری شریعت میں، اس شریعت میں جھوٹ منع ہے، غیبت منع ہے، بدکاری اور زنا منع ہے، اور جو ہے شراب پینا منع ہے، اور دیگر جو ہے برے کام جو ہے چوری چکاری وغیرہ، ظلم قتل، یہ منع ہے. اس شریعتوں میں بھی دیکھو، اس میں یہ برے کام ان شریعتوں میں منع تھے. آپ پڑھیں سورہ بقرہ پہلا سپارہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. گائے کیوں ذبح کرو؟ کہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، اس کا پتہ کرنا تھا. لوگ کہتے تھے کہ یہ آدمی کس سے قتل کر کے تو ہمارے علاقے میں پھینک دیا ہے. تو اے موسیٰ آپ بتائیے کہ یہ کس نے قتل کیا ہے. آپ نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو. تو یہ مطلب قتل منع تھا نا، تو تبھی تو حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو تاکہ پتہ چلے کہ قتل کس نے کیا ہے. اسی طرح جو آپ پڑھتے ہو کہ آپ نے سنا ہوگا کہ دانت کے بدلے میں دانت، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، یہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود ہے جو قصاص ہے. یعنی اگر کوئی کسی کی آنکھ نکالتا ہے، کسی کا کان کاٹتا ہے، کسی کا دانت توڑتا ہے، اس کے بدلے میں اسی طرح قصاص ہے جو قرآن مجید میں جس کو حکم آیا. اسی طرح آپ وہ جو آپ پڑھتے ہیں احادیث کی کتابوں میں کہ بدکاری منع تھی، چوری منع تھی، ظلم منع تھا. تو یہ ساری چیزیں، جیسے عقیدہ ساری امتوں میں تھا، عبادات ساری امتوں میں تھی، اسی طرح یہ جو برے کام ہیں ان سے روکنا یہ بھی ساری امتوں میں تھا. تو ان کے دین میں اور ہمارے دین میں کوئی فرق رہا؟ یہی اللہ فرماتا ہے جل شانہ. فرمایا کہ اس نے اے نوح، اس نے اے امت محمدیہ، جس طرح اللہ نے تمہاری طرف وحی بھیج کر تمہارے لیے دین بنایا، یہی دین اس نے نوح کے لیے بنایا، یہی ابراہیم کے لیے بنایا، یہی موسیٰ کے لیے بنایا، یہی عیسیٰ اور ان کی امتوں کے لیے بنایا علیہ الصلوۃ والتسلیمات. اسی طرح سارے نبیوں کے لیے دین بنایا. اب جو ہے جو سورہ احزاب ہے اس میں بھی یہی مضمون آتا ہے، لیکن اس میں مضمون اور ہے. یعنی 5 انبیاء کا ذکر یہاں ہے اور انہی 5 کا ذکر وہاں بھی ہے. لیکن وہاں جو ہے وہاں آتا ہے من کا لفظ پہلے آتا ہے. یعنی جب انبیاء کو گنا تو وہاں نبی کریم علیہ السلام کو نمبر 1 پر گنا، من کا ومن نوح، آپ کے بعد نوح کو گنا.
اس کے بعد ابراہیم کو، اور اس کے بعد موسیٰ کو، اور اس کے بعد عیسیٰ کو۔ یہاں شارع لکم، حضور کی امت کو پہلے گنا، تو امت کو جو پہلے گنا تو ظاہر ہے آپ کا ذکر، آپ کی امت کا ذکر ہو تو آپ کا ہی ذکر آ گیا نا۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور کا ذکر جو پہلے آیا ہے، میں نے احادیث کی کتابوں میں دیکھا، حدیث آپ کا ذکر جو پہلے آیا ہے وہ اس لیے آیا کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ازلی نبوت اور رسالت جو مقرر فرمائی وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری مخلوق سے پہلے آپ کو نبی بنایا۔ اور وہ حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہے کہ کون تو نبی و آدم و بین الروح والجسد، یا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا خمیر کودا جا رہا تھا۔ اس مضمون کی حدیثیں آتی ہیں کہ آپ سب سے پہلے نبی ہیں، تو اس لیے آپ کا ذکر پہلے ہے نن کا، تو یہ کوئی تجربہ والی بات نہیں ہے، آپ سب سے پہلی مخلوق ہیں اور سب سے پہلے نبی ہیں۔ اس وقت نبیوں کو رسالت اور نبوت ملی نہیں، وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، اور ان کو نبوت اور رسالت دی بھی نہیں گئی جس وقت آپ نبی تھے۔ اس لیے آپ کا ذکر سورہ احزاب میں سب وہاں آتا ہے، آپ کا ذکر پہلے آتا ہے، اس کے بعد نوح کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضور کی امت کا ذکر آتا ہے کہ اے امت محمدیہ، آپ کے لیے میں نے دین چنا جو نوح کے لیے تھا، اور ہم نے وہی بھائی اے محبوب آپ کی طرف کی، تو یہاں بھی انہیں کا ذکر آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا خوبصورت ہے کہ جو اللہ نے دین سب کے لیے مقرر فرمایا۔ یہ سب چیزیں جو عقائد کی ہیں نا، اگر ان میں سے کوئی بھی آدمی کسی ایک چیز کا انکار کرے، یاد رکھیے وہ ایماندار نہیں رہتا۔ مومن کب رہتا ہے؟ یہ یاد رکھیے، اچھی چیزیں ہر آدمی یاد رکھے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسول و نبیوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں جو ہیں ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور 5 وہ پرنسپل کہ جس میں جو ہے کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 جو ہے ظاہری جسم کے، یعنی جو جسمانی طور پر اوپنلی جو لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ نشانی ہے شعائر اسلام کے، اور دوسری چیزیں جو 6 ہیں ان کا تعلق عقیدے اور دل کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا اے امت محمد، ہم نے تمہارے لیے چن لیا دین جو نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب جو ہے دین کیا ہے؟ دین کا جو لفظ دین آپ سنتے ہو، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین، ہمارا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اس دین کا معنی کیا ہے؟ اس دین کا معنی اطاعت۔ دین کا معنی کیا ہے؟ اطاعت، یعنی دین کا لفظ بول کر اس کا معنی مرادی کیا ہے؟ اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہی دین ہے نا، کہ جو اللہ نے حکم دیا ہم اس کو مانتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم اس کو مانتے ہیں، تو اطاعت کرتے ہیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، دوسرے لفظوں میں دین کا معنی کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، وہ دین ہے۔ ایک لفظ ہے شریعت۔ شریعت کا معنی کیا ہے؟ شریعت کا معنی ہے راستہ۔ آپ چلتے ہو نا، یہ جب فٹ پاتھ پہ چلتے ہو، سڑک پہ جاتے ہو، کسی جو ہے آپ پگڈنڈی پہ جاتے ہو، کوئی بھی راستہ لیتے ہو، آپ اس راستے پر آپ چلتے جاتے ہو، کیوں کہ وہ چلنے کی جگہ ہے، وہ چلنے کی جگہ ہے۔ تو دین اسلام میں شریعت جو ہے یہ چلنے کی جگہ ہے۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو، آپ کو حکم دیا گیا زکوٰۃ دو، آپ کو حکم دیا گیا روزہ رکھو، آپ کو حکم دیا گیا حج کرو، آپ کو حکم دیا گیا کہ اچھے کام کرو، برائی سے روکو لوگوں کو، نیکی کی تبلیغ کرو لوگوں کو، زکوٰۃ صدقہ و خیرات دو، برے کاموں سے رکو، اچھے کاموں کو کرو۔ یہ شریعت ہے۔ شریعت اس کا نام ہے، چلنا، جس پر آپ چلتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اب جو دین ہے یہ یا اصول دین ہے،
یہ سارے انبیاء کے درمیان مشترک تھے، دین ان کا اور ہمارا، یعنی عقائد سارے مشترک تھے۔ اب شریعت جو ہے یہ ہر زمانے کی شریعت مختلف تھی۔ تھوڑا فرق بتاتا ہوں، عقیدہ سارے انبیاء اور ان کی امتوں کا اسی طرح تھا جس طرح ہمارا ہے، اور شریعت تھوڑی بہت مختلف تھی۔ جیسے آدم علیہ السلام کی امت میں اگر فجر کی نماز فرض تھی، باقی 4 نہیں تھی، اس امت میں 5 ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو مال غنیمت ہے، یعنی جب جہاد کرتے ہیں تو مال آتا ہے، یا جب ذبح کرتے تھے تو اونٹ جو گائے ذبح کرتے تھے اس کو پہاڑ کے اوپر رکھ کرتے تھے، خود نہیں کھا سکتے تھے، تو یہ مال غنیمت یا قربانی یا صدقہ یہ کرنے والا خود نہیں کھا سکتا تھا۔ مال غنیمت جہاد کے بعد خود اکٹھا نہیں لے سکتے تھے، اس کو پہاڑوں پر رکھتے، آگ آتی اٹھا کر لے جاتی، جلا دیتی، تو وہ سمجھا جاتا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر آگ نہ آتی تو وہ قبول نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن حضور کی امت میں ساری قربانی کرو، سارا گوشت کھاؤ، کسی کو سونے کے لیے بھی نہ دو، یہ بھی جائز ہے۔ قربانی جو ہے نا اس کے 3 حصے ہوتے ہیں نا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک دوستوں کے لیے، ایک فقراء غریبوں کے لیے۔ لیکن شرعی مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ نہ کسی کو دینا چاہیں، گوشت ہو بڑا اچھا، چھوٹا، جلدی پکنے والا، ہاضمے دار، سارا گھر رکھ لو، کسی کو نہ دو، کوئی گناہ نہیں۔ ابتدا اسلام میں منع تھا کہ 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہیں کر سکتے، لیکن حکم ختم ہو گیا، تو ہو رہا ہے کہ خود سارا کھاؤ، بے شک سارا تقسیم کر دو، سارا دوستوں کو دے دو، یعنی آپ کے اختیار میں، سارا دوستوں کو دے دو، سارا غریبوں کو دے دو، سارا گھر رکھ لو، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں۔ تو لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں گھر نہیں رکھ سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، تو یہ مختلف اللہ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ غالباً آتا ہے سورہ مائدہ میں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر نبی کے دور میں ہم نے ہر نبی کی شریعت کو علیحدہ علیحدہ بنایا، یعنی جو آدم کی شریعت ہے وہ اور ہے، اور جو نوح کی شریعت ہے وہ اور ہے، موسیٰ کی شریعت جو ہے وہ اور ہے، اور عیسیٰ کی شریعت اور ہے۔ پہلی امتیں جو تھیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسجد کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نماز پڑھنی مسجد ہوگی، یعنی عبادت گاہ جو ان کی ہے، ان کی عبادت گاہ میں جاؤ گے تو وہ نماز پڑھیں گے، آپ سڑک پر نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی۔ یعنی اب بنی اسرائیل کے دور میں یا پہلی امتوں کے دور میں، عیسائیوں کے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کے دور میں تیمم نہیں تھا، تیمم نہیں تھا، جو وضو کی جو ریپلیسمنٹ ہے، تیمم نہیں تھا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، یہ صرف زمین مسجد نہیں بنی، یہ پاک کرنے والی بھی بنا دی گئی ہے کہ آپ مٹی پر ہاتھ مارو اور پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو۔ تو یہ پہلی یہی فرمایا کہ پہلی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے ادوار میں نئی شریعت دی کہ 4 چیزیں کسی شریعت میں جائز ہیں، 4 کسی میں حرام ہیں، 4 کسی میں مختلف جائز ہیں، دوسرے میں 4 حرام ہیں۔ تو جیسے جیسے وقت آتا گیا اس دور میں جو ہے شریعت بدلتی گئی، لیکن عقائد نہیں بدلے۔ اللہ ایک ہے، یہ ایک ہی رہا، یعنی قیامت پر ایمان ایک ہی رہا، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، یہ رہا۔ لیکن شریعت جو باقی احکام ہیں کہ کسی شریعت میں 1 نماز ہے، کسی میں 5 ہے، کسی میں 2 ہے، کسی میں 3 ہے، کسی میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے اور کسی میں جائز ہے، کسی میں مال غنیمت جائز نہیں ہے، کسی میں جائز ہے، کسی میں مسجد میں نماز پڑھنی جائز ہے، کسی میں منع ہے کہ مسجد کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ جو ہے نا یہ شریعت اللہ فرماتا ہے کہ ہر زمانے میں ہم نے شریعت کو مختلف بنایا، لیکن دین اسلام ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ کو وحی کی، وحی کیا کی کہ جب ہم نے عقائد بیان کر دیے
تو کیا کرو؟ انقیم الدین، دین پر قائم رہو، دین پر یہ کی ہے کہ دین پر قائم رہو، یعنی اپنا عقیدہ جو ہے نا، یہ جو 6 آرٹیکل میں نے بتائے ہیں ان پر قائم رہو، مضبوطی سے ان پر قائم رہو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں فرقہ بندی نہ بناؤ، اس میں فرقہ بندی نہ بناؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے، آپ نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے انبیاء ہیں، سارے نبی، ان کا رشتہ آپس میں ایسا ہے کہ ان کی مائیں مختلف ہیں، باپ ایک ہے۔ الانبیاء اخوۃ، سارے انبیاء بھائی ہیں آپس میں، ہاں جی، لعلات، باپ شریک ہے، باپ ایک ہے، اور امہاتہم شتیٰ، مائیں مختلف ہیں، ودینہم واحد، اور دین ایک ہے۔ کیا مطلب؟ باپ ایک ہے کہ ان سب کا عقیدہ ایک ہے، اللہ ایک، رسولوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، قیامت کے دن پر، کتابوں پر، تقدیر پر ایمان، یہ ہے کہ باپ ایک ہے۔ مائیں مختلف ہیں کہ کسی کی شریعت کچھ ہے، کسی کی شریعت کچھ ہے، کسی کی شریعت کچھ ہے، تو مائیں مختلف ہیں، اور دین واحد، دین ان کا ایک ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اے امت محمد، دین کو قائم رکھو اور ان میں اختلاف نہ ڈالو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور ان میں فرقہ بندی نہ بناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسے لکیر کھینچی، سیدھی، آپ نے لکیر سیدھی کھینچی، اور پھر آپ نے آیت پڑھی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، ان ھذا، یہ لکیر کھینچی نا سیدھی، تو فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے جو سیدھا رستہ ہے میرا، ہاں جی، اے میرے فالوور، اے میرے امتیوں، فاتبعوہ، تم بھی اسی پر چلو۔ اور پھر آپ نے اس لکیر کے دائیں ایسے رستے بنائے، ایسے لکیریں کھینچی، دائیں بھی لکیریں کھینچی، بائیں بھی لکیریں کھینچی، ایک سیدھے لکیر کھینچی نا، اس کے بائیں بھی 2-4 لکیریں کھینچی، اور دائیں بھی اس نے آپ نے 2-4 لکیریں کھینچی، اور فرمایا کہ جب وہ یہ سیدھی لکیر جو ہے، ان ھذا صراطی، یہ میرا رستہ ہے، سیدھا جو بالکل جا رہا ہے، مستقیما فاتبعوہ، اس سیدھے رستے پر چلو بے اتباع کرتے ہوئے۔ اور فرمایا یہ جو دائیں بائیں رستے ہیں نا، یہ شیطان کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر رستے پر، ہر لکیر پر، ہر رستے پر سامنے شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں بلاتا ہے، میری طرف آ، میری طرف آ، میری طرف آ۔ فرمایا ادھر نہ جانا، ادھر جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے دین کو فالو کرنا ہے، جنت میں جانا ہے، سیدھے رستے پہ جانا ہے، تو کیا کرو؟ یہ سیدھے رستے پر چلو، سیدھے رستے پر چلو۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور جو ہے پھر فرمایا کہ اس دین پر قائم رہو۔ اب اس سیدھے رستے پر چلنے کے لیے آپ کیسے اس سیدھے رستے پر چلیں گے؟ اور یہ ہوگا کہ آپ کے پاس پہلی چیز جو ہے اس کو سیدھے رستے پر چلنے کے لیے قرآن کریم ہے، قرآن ہے جو کبھی نہیں بدلا، جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، جو اللہ کی کتاب ہے۔ اس پر ایمان رکھنا اور اس کو صحیح طریقہ سے سیکھنا، یہ نہ سمجھو کہ کوئی بھی آدمی قرآن اٹھا کر آپ کو کہے کہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں تو سمجھو کہ یہ صحیح ہے۔ تمہیں دیکھنا ہوگا، اتنا علم حاصل کرنا ہوگا، اور تمہیں جج کرنا ہوگا کہ یہ کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اب دیکھو یہ قادیانی بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، ہاں جی، شیعہ بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے ہمارا، ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارا قرآن نہیں ہے، ان کی صورتیں اور ہیں، آیتیں اور ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ فلاں صورت غائب ہے، فلاں صورت کے بہت سارا حصہ ختم کر دیا گیا، یہ اصل قرآن نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں نے جمعہ پہ کہا تھا، اگر وہ کہیں کہ یہ ہمارا قرآن نہیں ہے، اوپنلی کہیں، تو لوگ کہیں گے وہ دکھاؤ تمہارا قرآن کون سا ہے، تو کہاں سے لائیں گے وہ؟
ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو اس لیے ان کے علماء نے لکھا یہ ہمارا قرآن نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ قرآن ہے. رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور حفاظت کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کے سامنے قاری صاحب بیٹھے ہیں، حافظ ہیں، پورا قرآن تراویح میں سناتے ہیں. میں نے حفظ کیا ہے، بچوں نے حفظ کیا ہے. ملینز آف پیپل جو ہیں دے میمورائز ہولی قرآن. کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے؟ شیعہ ایک حافظ نکال کے دکھائیں کہ ان کو کوئی ایک حافظ ہو. چیلنج ہے. ہمارے اساتذہ جو تھے، ہمارے بزرگ جو تھے، ساری زندگی ہم نے ان کی زبان سے سنا کوئی شیعہ ایک حافظ دکھا دے. ہاں جی. اور سنیوں کے پاس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان شریف آتا ہے، لائن لگی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں بھی موقع ملے سنانے کا. پیچھے سننے والے کتنے ہیں، سنانے والے کتنے ہیں، شبینہ پڑھنے والے کتنے ہیں. یہ ہے صداقت مذہب کی. یہ مذہب کی صداقت ہے. اور مذہب کی صداقت کیا ہے کہ عطر وہ اچھا ہوتا ہے جس سے خوشبو آئے. دودھ وہ خالص ہوتا ہے جس سے مکھن نکلے. اور مذہب وہ سچا ہے جس سے بلی نکلے. ہاں جی. بتا دو کہ کیا شیعہ مذہب سے کتنے بلی نکلے، خارجیوں سے کتنے بلی نکلے، معتزلہ سے کتنے بلی نکلے. آپ گنو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، کیا ان کا کیا عقیدہ تھا؟ سارے اہل سنت و جماعت. تو مذہب وہ سچا جس سے ولی نکلے. بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کو دیکھو، اور شاہ رکن عالم کو دیکھو، آپ سلطان باہو کو دیکھیے. آپ پوری دنیا میں چلے جائیے، پوری دنیا میں دیکھیں جہاں بھی اہل سنت و جماعت کے اولیاء، ان کی کرامات ہر ملک میں، ہر مذہب میں، ہر دور میں موجود ہے. آج کے دور میں بھی موجود ہے. ان کے مثال فرمانے کے بعد بھی اسی طرح دودھ وہ خالص ہے جس سے مکھن نکلے، اور عطر وہ خالص ہے جس سے خوشبو آئے. اور اگر خوشبو نہ آئے تو آپ سونگتے رہیں تو آپ اس کو پھینک دیں گے. اس کو کیا کرنا ہے، اس سے تو خوشبو ہی نہیں ہے. تو مذہب وہ خالص جس سے اللہ کا ولی نکلے، جس کے ولی ہوں. تو آپ دیکھ لیجئے اگر شیعہ میں کوئی حافظ ہے تو میں آج اعلان کر رہا ہوں، دکھائیں کوئی پورا قرآن. یہ نہیں کہ 2-4 سورتیں یاد کر کے، 2 آیتیں یاد کر کے وہ یا کسی سنی کو پیسے دے کے دے شیعہ کے اس کو بھی کرا دیں. یہ بولنا گیا اس کو. یہ کرامت ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا کہ یہ کسی اور کے سینے میں کیسے آئے گا. یہ اہل سنت و جماعت کے سینے میں آئے گا. شیعہ جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، حافظ کیسے ہوگا. تو کیا فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. اس میں فرقہ بندی نہ کرو. اب فرقہ بندی کے لیے کتنا منع ہے؟ کیا کہ اپنی نفسانی خواہشات، یہ فرقے کیسے بنے؟ یہ فرقے کیسے بنے؟ اپنی نفسانی خواہشات لوگوں نے کی، اپنی اغراض وہ سامنے لائے وہ لوگ، اور اغراض کو سامنے رکھ کے پھر تعصب اور ضد اور پھر جو ہے مختلف قسم کی لالچ، اور اس میں پڑ گئے تو یہ فرقے بننے شروع ہو گئے. اب دیکھا لوگوں نے پیسے دینے شروع، جیسے یہود اپنی کتابوں کو کیسے بدلتے تھے. یہودی کہتے کہ یہ چیز نکال دو، ہماری چیز میں ڈال دو، ہم آپ کو 5 کلو جو دیں گے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. قرآن نے اس لیے فرمایا کہ جو کے 5 روپے 5 کلو دے کر اور گندم کے جو ہے 2-4 کلو دے کر وہ آیتوں کو، تورات کے آیتوں کو بدلا دیتے تھے. آج بھی دیکھیے کہ یہ جتنے بھی اعلان کرتے ہیں، یہ شیعہ کیوں ہوتے ہیں، لوگ دوسرے مذہبوں کیوں جاتے ہیں؟ پیسہ زیادہ ملتا ہے وہاں سے. جب پیسہ زیادہ ملتا ہے لوگ اپنے عقائد کو بدلنا شروع کر دیا، اور عقیدہ بدلا تو دین ختم. عقیدہ بدلا دین ختم. اور جس کا عقیدہ صحیح ہے اسی کی نماز بھی صحیح ہے، اسی کا روزہ بھی صحیح ہے. اس لیے کہ جس درخت پر پھل لگتا ہے، پھل اسی پر لگتا ہے جس کی جڑ صحیح ہے. اگر کسی درخت کی جڑ خشک ہو چکی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے، نہ اس درخت پر پتے لگیں گے، نہ اس کا سایہ ہوگا، نہ اس پر پھل لگیں گے، اور نہ اس کے پھل میٹھے ہوں گے. کیوں کہ اس کی جڑ ختم ہو چکی ہے. اور اگر جڑ جو ہے وہ پانی پکڑتی ہے
اور وہ تر و تازہ ہے تو تر و تازہ ہے، آپ کو اس کی چھاؤں ملے گی، اس کے پتے ملیں گے، اس کا پھل ملے گا، اور اس میں پھل میں مٹھاس بھی ہوگا، کیوں کہ اس کی جڑ صحیح ہے۔ اور یہ دنیا کیوں قائم ہے؟ اس لیے کہ اس کی اصل جو ہے وہ زندہ ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اور ہمارا پوری کائنات زندہ ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے ساتھ ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ سفر معراج پر گئے تو ہر چیز رک گئی، جب آپ اس دنیا سے نکلے باہر، آپ جب عالم دنیا سے نکل کر عالم ارواح کی طرف گئے، آسمانوں پر گئے، تو جو چیز جہاں تھی وہیں رک گئی، کیوں کہ جو جان ہے اس جہان کی، جب وہ جان نکل گئی، جب آپ گھڑی سے بیٹری نکال لیں تو سوئی جہاں چل رہی وہیں رک جاتی ہے، جب اس کو دوبارہ ڈال دیں تو پھر وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ نکلے جہاں تھا رک گیا، اور جب آپ واپس آئے جہاں تھی وہیں سے حرکت شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہے، اسی لیے یہ کائنات چل رہی ہے۔ درخت کے پتے اس لیے سرسبز ہیں کہ اس کی جڑ صحیح ہے، اس کا پھل اتنا میٹھا اور خوبصورت ہے، اس کی چھاؤں اتنی گھنی ہے کہ اس کی جڑ صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ موجود ہے تو کائنات چل رہی ہے، اور یہ چلتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو کیا فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے یہ فتنے بناتے ہیں اور اپنے تفرقے پیدا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فارق الجماعت شبرا، یہ حضرت ابو ذر غفاری سے یہ روایت ہے کہ جس آدمی نے تفرقہ بنایا، ایک شبر، یہ شبر ہوتا ہے عربی میں، جس نے ایک شبر تفرقہ بنایا، من فارق الجماعت، جس نے جماعت کے درمیان تفرقہ ڈالا، ایک شبر برابر ڈالا، فرمایا فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقہ، ابو داؤد شریف اور مسند امام احمد میں حدیث ہے، فرمایا جس نے ایک شبر تفرقہ ڈالا جماعت میں، ایک گروہ میں، مسلمانوں کی جماعت میں، اس نے گویا کہ اسلام کا قلادہ اپنے گلے سے نکال کر پھینک دیا، وہ مسلمان نہیں رہا۔ اتنا منع ہے، یہ جو فرقہ بازی لوگ پھیلاتے ہیں نا، یہ اتنا منع ہے اسلام میں۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑو مضبوطی سے، جمیعاً، اتفاق سے، اتحاد سے، سارے مل کر، یعنی وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے بندیوں میں نہ بٹو۔ تو یہ رسی اللہ کی کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے، حبل ممدود من السماء، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے چلتی ہے اور آپ تک آتی ہے۔ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور پھر تفرقہ بازی نہ بناؤ، نہ پڑھو۔ یعنی آج چھوٹی چھوٹی بات پر مسلمان کو اسلام سے نکال رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر، ہاں جی۔ اور اصل میں تو جو 6 باتیں ہیں جو میں نے شروع میں ذکر کی، اگر کوئی آدمی ان 6 باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ 5 بنا اسلام کے، جو 5 پلر ہیں اسلام کے، ان پر ایمان رکھتا ہے، تو کیا ہوا اگر اس نے سر پر ٹوپی نہیں پہنی نماز پڑھتے ہوئے؟ کیا ہوا اگر اس نے کوئی رنگدار ٹوپی پہنی ہوئی ہے؟ یا کیا ہوا اگر اس نے نماز پڑھی ہے اور اس نے نفل نہیں پڑھے؟ یا کیا ہوا اگر اس نے کوئی نماز پڑھی ہے لیکن اس نے سادگی سے پڑھ لی ہے؟ یا اس نے آپ کی طرح لمبا وظیفہ نہیں پڑھا؟ یا اس نے آپ کی طرح کوئی اور کام نہیں کیا، لیکن اس کے عقائد اگر صحیح ہیں تو اس کو جماعت سے نہ نکالو۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس اسلام کی شجر کو بڑی محنت سے سینچا ہے۔ آپ اگر سرکار کی حدیثیں پڑھیں تو آپ امت سے کتنا پیار فرماتے تھے۔ آپ کے پاس جب حج پر جب آپ نے حج کیا نا تو صحابی آئے، ساری حدیثی کتابیں اٹھا کے دیکھی، آج کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے نا میں نے قربانی پہلے کر لی اور میں نے جو ہے نا کنکری بعد میں ماری۔ آپ نے فرمایا
ایک اور آیا، انہوں نے کہا جی میں نے سر مڈا لیا اور میں نے بھی قربانی نہیں کی. فرمایا کوئی بات سبحان اللہ. نہیں. ایک اور نے کہا جی میں نے طواف کر لیا ہے اور میں نے ابھی جو ہے کنکریاں نہیں ماری کہ میں نے قربانی نہیں کی. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. سبحان اللہ. یعنی کتنی آسانی آپ دیتے تھے لوگوں کو، سبحان اللہ. کتنی آسانی دیتے. اور اگر آپ حدیثیں پڑھیں جنت میں جانے کی تو نبی کریم علیہ السلام کی احادیث جو ہیں مسند امام احمد بن حنبل پڑھ لیں یا آپ میرے درس اس پر ہیں جو میں بھی یہ علی محمود صاحب اور ایک اور آپ صاحب مجھ سے حدیث بات پڑھ رہے ہیں وہ سارا آن لائن ہے. اگر آپ سنیں حیران رہ جائیں کہ رب کی رحمت کتنی جوش مار کر لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہی. سبحان اللہ. یعنی جس آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے جنت اس کے لیے واجب ہو گئی ہے. سبحان اللہ. جنت اس کے لیے واجب ہو گئی ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ جو بہت بڑے کبیرہ گناہ ہیں سوائے شرک کے. قتل اس میں آتا ہے، والدین کی نافرمانی اس میں آتی ہے، نماز کا نہ پڑھنا اس میں آتا ہے، بدکاری، شراب کا پینا، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں. تو میں اجازت نہیں دے رہا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے جس نے کبیرہ گناہ کیا، توبہ کی یا نہیں. قیامت کے دن آپ اس کی شفاعت فرمائیں گے. شفاعت فرمائیں گے تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. جب حضور فرمائے میں شفاعت کروں گا تو آپ کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ لیکن اس پر دلیر نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی گناہ کرتے رہو تو ہماری شفاعت ہو جائے. کیا پتہ پھر بھی ہو جائے، لیکن انسان کو دلیر نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہر اس شخص کی شفاعت کرنی ہے جس کا ایمان صحیح ہے، اعمال چاہے اس کے نام بھی ہوں، جتنے بھی ہوں، نبی کریم علیہ السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے گا. یہ کتنی حدیثیں آتی ہیں کہ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو کہ اس کے سامنے پردہ کر دو، یعنی اس کے گناہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. مجھے پتا ہو، ان کو پتا ہو، کوئی آدمی اس کے گناہ پر مطلع نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مہربانی فرما رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلمان کو برداشت کریں. چھوٹے چھوٹے مسائل پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسا اختلاف کہ سلام دعا تک ختم ہو جاتی ہے. ارے مسلمان کے ساتھ سلام دو. مسلمان کے تو مسلمان پر 6 حق ہے اور ان میں سے ایک حق کیا ہے کہ جب وہ سلام دے تو اس کا جواب دو. یہ سلام تو دور کی بات رہی، ملاقات نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے. جی یہ مسلمان کے حق ہے کہ جب مسلمان مر جائے اس کا جنازہ پڑھو، جب مسلمان فوت ہو جائے اس کو غسل کفن دو، جب مسلمان دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کرو، مسلمان سلام دے اس کا جواب دے، اس کو چھینکا ہے الحمدللہ کا اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو، یہ مسلمان کے حق ہے. تو فرمایا کہ جس نے بھی جماعت میں ذرا سا تفرقہ ڈالا، فرمایا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس نے اسلام کا قلادہ گلے سے اتار کر پھینک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تفرقہ پیدا نہ کرو، جماعت رحمت ہے. جماعت رحمت ہے اور جماعت کا ٹوٹنا عذاب ہے. جس میں جمعیت ہے، اتفاق ہے، گروہ بڑا ہے تو رحمت ہے، اور ٹکڑوں میں بیٹھ جاؤ گے تو یہ عذاب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حدیث میں دوسری نقل کی، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. یہ جو جماعت نہیں ہے تفرقہ بازی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں بانٹ گئے ہو، اس پر اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. اللہ کی رحمت اور اس کی مدد اس کو شامل حال ہے جو اس کے دین کی حفاظت کرے، جو اس کے دین کا خیال رکھے، جو مسلمانوں کو متحد سمجھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے. شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے کہ جب بکریوں کا گروہ دیکھتا ہے تو وہ بھیڑیا بکریوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جو بکری گروہ سے اپنی ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے
بیڑیا اس کو پکڑتا ہے، ان کو نہیں پکڑتا جو ریوڑ کے اندر ہے۔ تو فرمایا من شذ شذ فی النار، اس یہی حال ہوگا کہ جو جماعت سے نکلا وہ جہنم میں جائے گا۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے نکلا وہ جہنم میں جائے گا، اور جب تک تم اکٹھے رہو گے تو ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ولا تتفرق، دین پر قائم رہو اور ٹوٹ نہ ڈالو۔ کابر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، اللہ فرماتا ہے کہ مشرکین آپ کو، اے میرے محبوب، مشرکین آپ کو اپنی بڑی تعریف کرتے ہیں، آپ جو ہے امین ہو، صادق ہو، سب کچھ ہو، آپ کو اچھا مانتے ہیں، اچھا جانتے ہیں، لیکن ان کو سب سے بری بات کیا لگتی جب آپ ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جب کہتے ہیں نا تمہارے خدا برے ہیں، بت جو ہے یہ جہنم میں جائیں گے، تم جہنم میں جاؤ گے، تم ایک خدا کو مانو، اتنوں کو نہ مانو۔ تو کابورا، یہ بات ان پر بڑی بھاری لگتی ہے، ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے اس بات کہ جب ان کو آپ اللہ کی طرف بلاتے ہو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، لیکن یہ کسی کی بس کی بات نہیں۔ ایک ہے اجتباء، ایک ہے اہدا، دو لفظ ہیں۔ اجتباء ہوتا ہے کہ کسی کو چننا، اور اہدا ہوتا ہے کسی کو ہدایت دینا، یہ دو لفظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے، اور وہ کیا بن جاتا ہے؟ مراد۔ اور جو خود چلے اور اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرید۔ یعنی ایک آدمی چلا اللہ کی طرف، اللہ نے دیکھا کہ یہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے، رب نے اس کو ہدایت دے دی اور وہ مسلمان ہو گیا، اس نے نیکی کر لی، یہ مرید ہو گیا، اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ ایک وہ ہے کہ جو اس کی قسمت میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس کو چن لیا۔ وہ کیسے؟ حضرت فاروق اعظم کو دیکھی، وہ گھر سے نکلے کس ارادے سے؟ یعنی کتنا بڑا گناہ کا ارادہ ہے کہ نبی اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوتا ہے جس کو نبی نے قتل کیا، اور اگر کوئی شخص نبی کو شہید کرتا ہے تو سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوتا ہے کہ اس نے نبی کو شہید کیا۔ اب جو نبی کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلا ہے، یہ ارادہ کتنا برا ہے، کتنا گناہ کا ارادہ ہے، لیکن جب اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عمر کو اسلام عطا فرما دے تاکہ اسلام کو عزت ملے، تو عمر کو اللہ نے چن لیا۔ وہی تلوار لے کے جو حضور کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب کہتے ہیں بہن کو کہ میرے گلے میں کپڑا ڈال اور مجھے گھسیٹ کر رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیا اجتباء، یہ اجتباء ہے، اور ان کو اللہ نے چن لیا۔ اللہ فرماتا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو اللہ چن لیتا ہے اس کو اپنے قریب کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ آج جو ہے نا، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو چن لیا، اور یقیناً اس نے ہمیں بھی چن لیا۔ رب تعالیٰ نے کہ ہم اسلام کے دامن میں ہم آ گئے، رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اور اس معاشرے میں بھی جن کو اللہ چن لیتا ہے وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ پورا معاشرہ جو ہے غیر مسلم اگر ہے اور اس میں اگر ایک بچہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ نے اس کو چن لیا۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے ان میں سے۔ آگے فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اب یہ یہود اور نصارہ جو تھے، انہوں نے دین میں پھوٹ کیوں ڈالی، یا مشرکین مکہ نے انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا اور معاشرے میں پھوٹ ڈالی، الا من بعد ما جاءهم العلم، جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا کہ یہ قرآن حق ہے۔
جب علم آ چکا قرآن حق ہے، جب علم آ چکا کہ نبی سچے ہیں، جب علم آ چکا کہ اللہ نبی پہلے اللہ کے نبی آتے رہتے ہیں، اس علم آنے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا اور پھوٹ ڈالی انہوں نے، تو فرمایا یہ کیوں کیا؟ باغیاں بینہم، یہ ضد کی وجہ سے۔ ضد کون سی؟ کہ وہ کہتا تھا نا کہ میں علاقے کا سب سے امیر میں ہوں اور نبوت اللہ دے دے عبداللہ کے یتیم کو۔ وہ کیا کہتا تھا کافر؟ ولید بن مغیرہ، وہ کہتا تھا کہ اگر اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو کس کو بناتا؟ مجھے بناتا، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کے پاس نوکر زیادہ ہے، جو ساری دنیا میں پھرتا ہے، جس کی بڑا نام ہے پورے ہر جگہ پہ، اگر اللہ نے نبوت دینی تو اس کو دیتا، عبداللہ کی یتیم کو کیسے دے؟ ہم سارے اس کے پیچھے چلیں، ہم ان کو نبی بنا لیں اور ہم ان کی بات مان لیں۔ صرف اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا، انہوں نے جو پھوٹ ڈالی اور انہوں کو پتا تھا کہ نبی حق ہیں۔ پچھلے درسوں میں گزر چکا ہے، وہ کہتے تھے کہ جو اللہ کے نبی کلام بولتے ہیں یہ ان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ نہ ساحر ہے، نہ جادوگر ہے، نہ یہ کوئی اور ہے، یہ اس کلام سچا ہے۔ یہ سارا معنی ہم نے سورہ مومن میں سنا، تو فرمایا یہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ باغیم بینہم، حسد اور ضد کی وجہ سے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ازل سے لکھ دیا تھا کہ جزا و سزا کب ہوگی؟ قیامت کے دن۔ یہ پہلے لکھا جا چکا تھا۔ اگر یہ پہلے اللہ نہ لکھا ہوتا اس نے تو پھر کیا ہوتا؟ لقضی بینہم، اس کا میں آج اگر فیصلہ کرنا ہوتا تو منٹوں سیکنڈوں میں ان کو ختم کر دیتا، لیکن فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوگا کب؟ قیامت کے دن۔ اس لیے ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور یہ مشرکین جو ہیں جو کتاب کے وارث ہوئے، یعنی یہ کتاب جن کے پاس آئی، قرآن آیا اور کتاب آئی دین کی ان کے پاس، لفی شک منہ مریب، یہ قرآن کے معاملے میں شک میں ہے۔ یہودی اگر مراد ہوں تو یہودی بھی شک میں ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے یا ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اگر مشرکین مراد ہو وہ بھی اس شک میں ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگلی آیت جو ہے نا، یہ آیت ہے جس کے اندر 10 حکم ہے۔ پوری آیت کے اندر کتنے حکم ہیں؟ 10 حکم ہیں، اور یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جس کی مثال پورے قرآن میں آیت الکرسی ہے۔ کہ فرماتے ہیں کہ جیسا تفسیر ابن کثیر نے یہاں لکھا ہے کہ اس آیت میں 10 احکام اللہ تعالیٰ نے اس پوری آیت میں بیان فرمائے، اور 10 احکام اللہ نے پورے قرآن میں اس آیت کے علاوہ کس آیت میں فرمائے؟ آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی میں 10 احکام ہیں، اس آیت میں 10 احکام ہیں، اور کوئی آیت نہیں جس کے اندر ان 2 آیتوں کے مقابلے میں کوئی آیت ہو جس کے اندر 10 احکام ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ جو ہے ضد کی وجہ سے تیرے اوپر ایمان نہیں لاتے، جب یہ ضد کی وجہ سے تیرے قرآن کو نہیں مانتے، جب ضد کی وجہ سے یہ اسلام نہیں لاتے، یہودی ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، تو پھر آپ کیا کرو؟ فَلِذَالِكَ فَادْعُ، یہ پہلا حکم۔ تو آپ ان کی طرف توجہ نہ کرو، یہ آپ کی بات مانتے ہیں یہ نہیں مانتے، تبلیغ کرنا جاری رکھو۔ فَلِذَالِكَ فَادْعُ، تو اسی لیے ان کو بلاؤ، یعنی آپ یہ نہ دیکھو کہ یہ آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ اپنی تبلیغ کو جاری رکھو، ان کے اللہ کی طرح بلاتے رہو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کو اپنے رب کی طرح بلاتے رہو، یہ انکار کرتے رہیں تم بلاتے رہو ان کو۔ پہلے یہ حکم۔ دوسرا حکم وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ان کو نہ دیکھو یہ آپ کو کیا کہتے ہیں، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ثابت قدم رہو جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ اے محبوب
اپنے یعنی جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اس پر قائم رہو، ثابت قدم رہو اس پر۔ یہ وہ سخت جملہ ہے جو سورۃ ہود میں بھی آیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے نا، کوئی سفید بال آنے شروع ہوئے، آپ کی داڑھی مبارک میں تقریباً 17 بال جو تھے وہ سفید تھے۔ جب بال صرف سفید ہونا شروع ہو گئے تو صحابی نے عرض کیا حضور آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ ہود نے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ہود اور اس کی بہن صورتیں جو ہیں، یعنی اس جیسی مضامین جس میں آتے ہیں، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ جس میں آخرت کا ذکر، جس میں عذاب کا ذکر، جس میں اللہ کے سختیوں کا ذکر ہے۔ فرمایا جب میں وہ پڑھتا ہوں نا تو مجھے قیامت کا منظر سامنے آ جاتا ہے، مجھے قبر کا منظر سامنے آ جاتا ہے، جہنم کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ تو ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو اس لیے ہے کہ جب کسی کو کہا جائے کہ اگر کسی کو کوئی باز اس کا کہے کہ میں تمہیں باز کر رہا ہوں، اپنے آپ کو سنبھال لو، اس کی حالت کیا ہو جائے؟ اللہ کا یہ فرمانا اپنے محبوب علیہ السلام کو، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے محبوب جس طرح آپ کو حکم کیا گیا ہے اسی پر قائم رہو۔ تو آپ نے کیا فیل کیا ہوگا؟ فرماتے کہ مجھے اس صورت میں بوڑھا کر۔ تو فرمایا کہ دوسرا یہ ثابت قدم رہو جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہ دوسرا حکم آپ کے لیے تھا۔ تیسرا فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ پہلے اس بارے میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ یہودی آپ سے کیوں ناراض ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا مذہب قبول کر دو، آپ ان کا مذہب قبول کر دو، جو ان کی خواہش ہے آپ ان کے مطابق حکم نازل کرو، بتاؤ لوگوں کو، آپ دین کو پھیرو ان کی خواہش کے مطابق۔ ہاں جی، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت یہودی اور نصرانی نہ بن جائیں۔ ہاں جی، یہ مسلمانوں سے آج کیوں ناراض ہیں؟ یہ سلوک جو عیسائی یہودی مسلمانوں سے سلوک کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ آج مسلمان الیاذ باللہ یہودی عیسائی بن جائیں، مسئلہ ختم، جھگڑا ختم، ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں، جھگڑا ختم۔ اللہ فرماتا ہے محبوب وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی خواہش پر عمل کریں، لیکن نہیں، آپ ان کی خواہش پر عمل نہ کریں، ان کو فالو نہ کریں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور کہہ دو ان کو میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا محبوب؟ ان کو کہہ دو، سب لوگوں کو کہہ دو کہ میں ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ ہمیں بھی وہی چاہیے نا جو قرآن میں نازل ہوا، ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ 5ویں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان برابری کروں، یعنی اگر میرے پاس کوئی کیس آ جائے تو میں امیر غریب میں فرق نہ کروں کہ امیر کے لیے اور دروازہ ہو، غریب کے لیے اور دروازہ ہو، امیر کے لیے اور کھانا ہو، غریب کے لیے اور کھانا ہو، امیر کے لیے اور فیصلہ ہو، غریب کے لیے اور فیصلہ ہو۔ فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جو ہے تم میں انصاف کروں۔ اور ایک بات اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا ان پر بھی ایمان لے آؤں، کہ تورات صحیح ہے، انجیل صحیح ہے، زبور صحیح ہے، ان پر بھی مان لاؤں۔ جو اللہ کا حکم نازل ہوا ہے، جو چینج ہوا ہے اس پر نہیں، جو جب نازل ہوئی تھی تو میں ان پر ایمان لوں کہ وہ کتابیں صحیح تھی۔ یہ بھی ترجمہ ہے۔ 5 ہو گئی۔ 6 فرمایا اللہ ربنا و ربکم، ان کو کہہ دو کہ تمہارا رب اور ہمارا رب ایک ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، تمہارا رب اور ہمارا رب ایک ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 6۔ 7ویں فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ان کو بتا دو کہ تمہارے عمل تمہارے ساتھ، ہمارے عمل ہمارے ساتھ، یعنی ہمارے اعمال اگر اچھے ہیں تو اس کا تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا،
اور اگر تمہارے برے اعمال ہیں تو اس کا نقصان ہمیں نہیں ہوگا، اگر تم برے عمل کرتے ہو تو تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی، ہمیں اس کی نہیں بھگتنی پڑے گی، اور اگر ہمارے برے اعمال ہیں تو ان کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی، تمہیں نہیں بھگتنی پڑے گی، جیسے قرآن نے فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ لیکن یہ حکم منسوخ ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ یہ تب تھا جب مسلمانوں کی حالت کمزور تھی۔ اب جب پتا نا کہ مکہ میں جب تھے مسلمان تو حکم تھا کہ آپ کو یہ مارتے رہیں مارتے رہیں مارتے رہیں، برداشت کرو، ہاتھ نہیں اٹھانا، ریٹیلیشن نہیں کرنا، ہے نا۔ پھر جب ہجرت کر کے ساری چیزیں جائیداد وغیرہ ان کی لوٹ لی گئی، ان کو بغیر جائیداد کے مسلمانوں کو نکال لیا گیا، جب وہ مدینہ پاک پہنچے اب حکم ہوا کہ اب اگر آپ پر کوئی حملہ کرے نا تو آپ اس کو روک سکتے ہو، ریٹالیٹ کر سکتے ہو، لیکن خود نہیں حملہ کر سکتے۔ بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوئی، جب 10,000 کافر گئے مارنے کے لیے، اب جب غزوہ خندق گزرا اب حکم ہوا کہ اب تیار ہو جاؤ، اب جاؤ ان کا دروازہ ناک کرو۔ ہاں بھائی اب ہم آ گئے ہیں، اللہ نے ہمیں طاقت دے دی ہے، اب کیا کرو؟ یا اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، یا لڑنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ حکمت عملی ہے، یہ نہیں کہ پہلے دن ہی اسلام نافذ کر دو اور اپنا سارا ستیہ ناش کر کے رکھ دو۔ یعنی قرآن اور اسلام نے سب کچھ بتایا کہ کیا کرنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اس کو جو ہے اسٹیبلش کرنا ہے چیزوں کو۔ کتنی ہو گئی؟ 7 ہو گئی۔ لا حجت بیننا و بینکم، 8 لا حجت بیننا و بینکم۔ جب اسلام مکمل ہو گیا اب فرمایا اب کوئی ہینکی پھینکی نہیں چلے گی، لا حجت بیننا و بینکم، اب کوئی بات نہیں چلے گی، کوئی تمہارے اور ہمارے درمیان کسی قسم کی حجت نہیں چلے گی، اب ساتھ ساتھ بات کرنی ہوگی، ہاں یا نہ، یعنی لا حجت، اب کوئی حجت نہیں چلے گی ہم نے اور تم نے، کوئی غلط بات ہم نہیں سنے گی، اب سیدھی بات کرو ہمارے ساتھ۔ اللہ یجمع بیننا، نامی کہ ایک دن آئے گا اللہ جب ساری لوگوں کو میدان معاشر میں جمع کرے گا نا، فرمائیے نامی بات ہے۔ 10ویں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور پھر سارے لوگوں نے اسی کی طرف جانا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جیسے کہتے ہو نا إِلَيْهِ الْمَصِيرُ، پھر اسی اللہ کی طرف تمام نے جانا ہے، اور وہی ہماری آخری مرجع ہے کہ ہم نے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہر چیز کا ہم نے جواب و سوال دینا ہے۔ یہ تھا آج کا درس۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری اس کوشش کو اپنے بارگاہ لم یزل میں منظور اور مقبول فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔